یہاں پر کہا گیا کہ منہاج القرآن ہمارے علاقے کو مدرسے دے۔ میرا سوال یہ ہے کہ مدرسے کے لیے ایک عمارت چاہیے ہوتی ہے، زمین چاہیے ہوتی ہے، وسائل چاہیے ہوتے ہیں، اساتذہ چاہیے ہوتے ہیں۔ پورے ملک کے اندر 500 تحصیلیں ہیں، 150 ڈسٹرکٹ ہیں، اور ایک کوئی مرکز بننے کے لیے کروڑوں روپے درکار ہے۔ اگر تو اس ترتیب کے ساتھ صرف منہاج القرآن کو یہ کرنا پڑے گا تو وہ تو یہ 100 سال میں نہیں کر سکتا۔ اتنے وسائل کہاں سے آتے ہیں؟ اپنی جیب سے تو چند جگہوں پر چیزیں بنائی جا سکتی ہے نا، ہر جگہ پہ نہیں بنائی جا سکتی۔ ہاں، لیکن اللہ پاک نے آپ کو یہ بنے ہوئے مرکز دیے ہوئے ہیں، آپ نئی عمارتیں کیوں بنانے چاہتے ہیں؟ آپ اپنے ان مراکز کو اندر ہی کیوں نہیں مدرسے قائم کرواتے؟ ہاں، ان کو پھر منہاج القرآن سے جوڑیں، نظام المدارس سے جوڑیں۔ آپ کہیں منہاج القرآن کو ہمیں نصاب دیں، ہمارے استاد ٹرین کریں، آپ کے اساتذہ آئیں ہماری ٹریننگ کریں، سکولز بنائیں، تعلیمی ادارے بنائیں، یتیم خانے چلائیں اپنی درگاہوں پر، تعلیمات تصوف کے لیے دروس کا انتظام ہو، شب بیداریاں ہوں، رونقیں لگیں۔ کیوں صرف محفل سماع ہوتی ہے؟ ذکر کی محافل اور مجالس بھی ہوں، رونق ہو، لنگر ہو، اللہ اللہ ہو، اللہ کی صدائیں ہوں، آباد ہوں، مرکز ایکٹیویٹیز سے ہوں گے۔ بڑی بڑی عظیم و شان عمارتیں ہیں درباروں کی، کمرے ہیں ان کے اندر، بے شمار کمرے پڑے ہوتے ہیں، تو کیا اس میں اتنا جاتا ہے؟ نصاب منہاج القرآن دے گا، پڑھانا کیا ہے؟ نظام المدارس سے جوڑیں اپنے مدرسے کو، رابطہ کریں یہاں کی ٹیم کو، انہیں کہیں کہ آپ نظام المدارس سے جوڑیں ہماری جگہ کو، استاد دیں ہمیں، استاد اور آپ کے مزاج کا سبق پڑھائے گا، اور چھوٹے بچوں سے آپ تعلیم کا سلسلہ شروع کر دیں۔ لنگر آلریڈی خانقاہوں پہ پکتے ہیں، وہ بچے پل جائیں گے، پڑھ جائیں گے، آلریڈی مزارات خیرات کرتے ہیں، آلریڈی لوگوں کو دیتے ہیں۔ 50-100 بچہ مدرسے کے طور پر آپ کے دربار پر اگر رہ رہا ہوگا، پڑھ رہا ہوگا، روز قرآن پڑھے گا آپ کے بزرگ کے سرانے بیٹھ کر، سوچے وہ کس کی وہ خوش ہوگی، اس کی رونق ہوگی، آباد ہوگا، 24 گھنٹے ایک منظر ہوگا، صفہ کا منظر دربار پیش کرے گا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کاشانہ اقدس کے پیچھے 400 صحابہ ایک چبوترے پہ رہتے تھے، اللہ اللہ کرتے تھے، تہجد پڑھتے تھے، قرآن سیکھتے تھے، قرآن سکھاتے تھے، ذکر کرتے تھے، روزے رکھتے تھے۔ یہ رونقیں درباروں پر آباد ہو جائیں تو کیا ہے؟ اور وسائل اتنے ہیں درگاہوں کے پاس، یہ کوئی خرچے والا کام نہیں ہے۔ چندے خیرات سے اگر دوسرے مسالک اس پورے سندھ کے خطے میں مدرسوں پہ مدرسے بنا رہے ہیں، تو اگر یہ ساری درگاہیں، کتنی درگاہیں سندھ میں ہوں گی؟ 50-100 ہوں گی۔ اگر ہر درگاہ آج ارادہ کر لے کہ کل سے ہم مدرسہ بھی ہیں، نصاب یہاں پڑھانا ہے، تعلیم دینی ہے، اچھے اساتذہ لائیں، ٹریننگ کے لیے بھلے بھیج دیں مہینے کے لیے منہاج القرآن، ان کو نصاب کے ساتھ سکھا دیں گے، واپس آئیں، تربیت دیں۔ خدام رکھے ہوتے ہیں، 2 بندوں کی تنخواہ ہے، وہ امام کو دے، عالم کو دے، وہ پڑھائے، اور باقی لنگر ہے، رہنا ہے، شیلٹر ہے، کمرے ہیں، وہ سب موجود ہے۔ تو نئی عمارتیں کیوں چاہیے؟ اللہ والوں کے سرانے آباد کریں، خود انہیں مدرسے بنائیں، اپنے بزرگوں کے نام سے مدرسے قائم کریں، دارالعلوم، اور اپنے بزرگوں کے نام سے قائم کریں۔ اور پھر دیگر یتیم بچوں کی کفالت بھی بہت کرتے بھی ہوں گے، لازم کرتے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں، لیکن علم کی طرف لائیں، رغبت، ایمان، عقیدے کی حفاظت اس سے ذریعہ بنے گی، خود بخود اللہ پاک راہ کھولتا چلا جائے گا۔ حاضرین گرامی، اس کے ساتھ میں یہ بھی دعوت دیتا ہوں کہ جو بچے، نوجوان جو کہ مزارات سے متعلقین ہیں، شہزادگان ہیں، صاحبزادگان ہیں، آپ لوگوں میں سے بھی جن لوگوں کا لاہور آنا جانا رہتا ہو یا وہاں پر سہولت ہو آرام سے رہائشی بھی، تو اپنی کمفرٹ زونز کے ساتھ شیخ الاسلام انسٹیٹیوٹ کے ساتھ کورسز بھی لے سکتی ہیں۔ ہر سلسلے کی، ان کو ان کے سلسلے کی ہی تعلیم دے رہے ہیں، اور باقی دینی تعلیم بھی اس میں لازم کیا ہے، فقہ کو بھی، تاکہ بنیادی مسائل کو سمجھیں، ان کو خطاب کرنا بھی سکھاتے ہیں۔
تاکہ وہ آ کر اپنی مسندوں کو آباد کریں، رونق والا افروز کریں۔ تو یہ ایک ارادہ ہے، میں سمجھتا ہوں اس میں مشائخ کانفرنس کا پیغام یہ لے کر جائیں کہ آج سے ہم نے اب صرف اس روش کو اختیار نہیں کرنا، مسیحا کسی نے باہر سے نہیں آنا ہمیں بچانے کے لیے، لوگ آپ کی طرف دیکھتے ہیں، آپ خود اپنے علاقے کے مسیحا ہیں، خود بدلیں اپنی جگہوں کو، دوسروں کی طرف نہ دیکھیں، کوئی نہیں آئے گا تقدیر بدلنے، خود اپنے آپ کو بدلیں۔ ہاں، اس تبدیلی کے سفر میں جو خدمت درکار ہے، منہاج القرآن اس کے لیے حاضر ہے، شیخ الاسلام کی یہ ٹیم حاضر ہے، وہ آپ کو دے گی، رابطے کرے گی۔ مشائخ کانفرنسز کے حوالے سے بات ہوئی، بالکل آپ کانفرنسز کا انعقاد کریں، لیکن اس سے زیادہ میں چاہتا ہوں کہ انسٹیٹیوشنز بنائیں۔ تربیت ایک دن کے جلسے سے کچھ نہیں ہوتا، وہ صرف گپ شپ ہے، مل بیٹھتے ہیں۔ مدرسہ بنائیں، تعلیم دیں، سکھائیں، تربیت ہو، تہجد ہو۔ پھر مراکز علم کا ایک سلسلہ منہاج القرآن نے شروع کیا، وہ مراکز علم قائم کریں۔ پورے مدرسہ جب تک نہیں کھلتا، چھوٹے کورسز میں مبارک دیتا ہوں پیر صاحب کو کہ انہوں نے سندھ میں سب سے پہلی دربار یہ ہے کہ مراکز علم کا پورا کورس اپنے یہاں پر انہوں نے رن کروا کے کمپلیٹ کروایا۔ وہ علمی خدمت ہے، اور معلم خود ان کے صاحبزادے تھے جنہوں نے پڑھایا۔ کتنی مبارکبادی کی بات ہے، آپ لوگوں کے لیے کتنی قلبی فرحت ہوگی کہ آپ کے بیٹے کھڑے دین پڑھا رہے ہیں۔ اس طرف اپنے آپ کو آمادہ کریں، اور یہ لیٹ نہیں ہوا، ہو بھی گیا ہے اور نہیں بھی ہوا۔ آگے اپنے اگلے بچوں کو، نسلوں کو، اگلی جو اولادیں آ رہی ہیں نا، جو ماڈرن انسٹیٹیوشنز میں، بیکن ہاؤس میں بھیجا، ادھر بھیجا، وہ ضروریات پوری کریں، لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ جب وہ بیکن ہاؤس سے پڑھ کے نکلے گا، اس نے آپ کا کام نہیں کرنا دین کی خدمت، وہ کہے گا میں کاروبار کرنا ہے، میں نے یہاں نہیں بیٹھنا دیہات میں خدمت دین کے لیے۔ تو پڑھائیں، لیکن ساتھ ہی اس کو دین کی خدمت اور تعلیم پر بھی لگا دیں، تاکہ یہ نوکری برقرار رہے خاندان کے اندر۔